بہت زیادہ واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں. کسی کا میسج آ رہا ہے, اللہ کا واسطہ مفتی صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کو سمجھائیں, اللہ کا واسطہ. کسی نے میسج بھیجا, میں ان کے بیانات بہت شوق سے سنتا تھا, اب میں ان سے بھی گیا, انہوں نے ایسا بیان دیا ہے کہ اب مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے. کوئی منافق کہہ رہا ہے, کوئی یہودی کہہ رہا ہے, ایسے ایسے برے برے فحش القابات سے نوازا جا رہا ہے کہ الامان والحفیظ. تو میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں ایک وکیل بن کے کسی کی حمایت یا مخالفت کروں, میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں, یہ تو بڑے علماء کا کام ہے. لیکن بڑے علماء ہی کے کہنے پر چند الفاظ, چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ کی سمجھ میں آئے مان لیں, نہیں آئے تو میرے خلاف بھی ایک پورا کلپ اور فیس بک پر, کیونکہ ان کی تو پھر بھی اتنی عزت ہے, جب ان کا خیال نہیں کیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. مجھے کسی نے آج کہا کہ آپ بھی کچھ بات کریں, میں نے کہا جتنی توپوں کا رخ ان کی طرف ہے نا, اس سے 4 گنا زیادہ توپوں کا رخ میری طرف ہو جائے گا, کیونکہ اب ان کی تو ایک شخصیت ہے, ایک بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, ہماری کیا اوقات ان کے سامنے. لیکن یہ کہ جب بڑے حضرات ہیں, کچھ ہمارے ہی بڑوں میں سے ہیں, علماء ہیں, جنہوں نے باقاعدہ آرڈر کیا ہے کہ کوئی بات جو ہے نا لوگوں کے سامنے, لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اس معاملے میں تاکہ لوگ افراط و تفرید کا شکار نہ ہو, تو پھر میں کچھ جسارت کر رہا ہوں چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے. پہلی بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک صاحب رائے آدمی ہیں, ان کو اپنی رائے بیان کرنے کا پورا حق حاصل ہے, اس پر دنیا میں کوئی بھی پابندی, اس رائے بیان کرنے پر پابندی نہیں لگا سکتا. آپ کو اپنا ظرف تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف, آپ کے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف اگر کوئی چل رہا ہے تو آپ کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اس کو برداشت کرو. یہ جو ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے فیس بک پر, یہ آپ کے جو طریقہ کار ہے نا, یعنی آپ کی جو زبان ہے اور آپ کا جو اسٹائل ہے, اس سے یہ آپ کی ویلیو پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں گرا رہا ہے. یعنی آپ خود اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے اللہ نے جو دین کا کام لیا ہے, اتنا بڑا کام اللہ نے, اور ایسے جگہوں پر لیا ہے, یعنی ایسی جگہوں پہ انہوں نے کام کیا ہے کہ جہاں ان کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے والا موجود نہیں. ابھی اگر انہوں نے کسی حاکم کے حق میں اس کی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کر دیا تو یہ کون سا جرم ہو گیا بھائی؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا گیا یہ جرم ہے؟ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں, امام احمد ابن حنبل ظالم حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ ڈٹ گئے تھے, انہوں نے وزارت کو قبول نہیں کیا, ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اگر وزارت قبول نہیں کی تو کیا ساری دنیا کے سارے علماء میں کسی نے بھی وزارت قبول نہیں کی ہے؟ امام ابو یوسف نے قاضی القضاء کا عہدہ قبول کیا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو اس حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے, وہ اس بیس پہ نہیں ڈٹے تھے کہ ان کا کوئی ذاتی رنجش تھی یا کوئی مسئلہ تھا. امام احمد ابن حنبل کو حاکم وقت مجبور کر رہا تھا کہ اس کی مرضی کا فتویٰ دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کی رائے یہ تھی کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی صفت نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی رائے یہ تھی کہ قرآن اللہ کی صفت ہے, اور یہی اہل سنت کا عقیدہ تھا. حاکم وقت گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہا تھا کہ آپ وہی فتویٰ دیں جو میں دیتا ہوں, کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں. اگر کوئی حاکم کسی مفتی کو, کسی عالم کو مجبور کرے کہ جو میں رائے رکھتا ہوں آپ کو اسی پہ فتویٰ دینا پڑے گا, پھر کسی عالم مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے فتوے کو حاکم کے کہنے سے تبدیل کرے. یعنی حکومت کی اس قسم کی چاپلوسی کیا ہے؟ بولو نا بھائی, ناجائز ہے. ایسی چاپلوسی کہ آپ غلط بیانی شروع کر دیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ جو کلپ ہے جس میں عمران خان کی حمایت کی ہے انہوں نے, میں نے بار بار سنا اس کلپ کو, اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط بات میں عمران خان کی انہوں نے کیا کیا ہو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ابھی اسمبلی نے شراب کا بل پاس نہیں کیا تو مولانا نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ تو مولانا حمایت بھی تو نہیں کی نا. نہیں یاری میرا خیال ہے, اگر مولانا اس کی حمایت کرتے کہ عمران خان اتنا اچھا آدمی, دیکھو اس کی اسمبلی میں شراب پر بل پیش ہوا اور وہ پاس نہیں ہوا, کتنا اچھا آدمی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہو گیا, تو آپ کہتے یار یہ تو حکومت کی بالکل حمایت کر رہے ہیں. رہا یہ مسئلہ, ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, پہلی بات تو میں ایک بات بتا دوں, مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی حمایت نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کی حمایت ہے نہ پی ٹی آئی کی مخالفت ہے. مولانا ان چیزوں میں نہیں پڑتے اور اب تک انہوں نے اپنا دامن ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے. اور میری رائے میں اگر وہ پی ٹی آئی کو برحق سمجھتے ہیں تو پی ٹی آئی کا نام لے کے بھی حمایت کر دیں. تو اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دو کہ بھائی مولانا جو حمایت کر رہے ہیں ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے, اور مولانا کے جو دلائل ہیں ہم ان دلائل کو تسلیم نہیں کرتے, اور اس کے غلط ہونے کے یہ دلائل ہیں.
बात खत्म हो जाएगी? नहीं यार मेरा ख्याल है बात भाई, अगर वो पीटीआई की सराहतन हिमायत करे ना मौलाना तारिक जमील साहब, उनका हक है, हिमायत कर सकते हैं, वो आलिम दीन है, उनकी एक सोच है, उनका एक तजर्बा है, उनका एक, और हुक्मरानों के साथ उठे बैठे हैं वो। मैं और आप इतना करीब नहीं है जितना करीब वो रहे हैं, तो उनको ज्यादा पता होगा, हम और आपको ज्यादा नहीं पता। वो एक राय रखते हैं, अगर वो सराहतन भी कह देते कि पीटीआई को वोट दो, मैं ये समझता हूं कि पीटीआई बेहतर है, अगर आप मुस्लिम लीग के हैं तो आप एक क्लिप बना दें कि मौलाना की राय से हम इत्तेफाक, बोलो भाई, नहीं करते। मौलाना जो ये दलाइल दिए, हम ये दलाइल पर हमें एतराजात हैं और ये एतराजात हैं, बात खत्म हो जाती। मुनाफिक और हुकूमत का पिट्ठू, मुझे तो वो अल्फाज कहते हुए शर्म आ रही है। ये कौन सा तरीका है भाई? राय की आजादी का हर एक को हक हासिल है। तो मैं कहता हूं अगर वो सराहतन भी हिमायत कर देते, आप उनकी मुखालफत पर एक क्लिप जारी कर देते कि हम इनसे इत्तेफाक नहीं करते, खत्म हो जाती बात। जबकि उन्होंने पीटीआई की हिमायत नहीं की है, उन्होंने इमरान खान की अगर हिमायत की है तो इसलिए नहीं कि वो पीटीआई का सरबरा है, इसलिए कि वो मुल्क का सरबरा है। बात आ रही है समझ में? मुल्क का सरबरा कोई भी हो, इस्लाम इस बारे में हमें हिदायत देता है कि मुल्क के सरबरा से लड़के, उसकी गाली गलोच करके, उसकी मुखालफत करके आप उससे काम नहीं निकलवा सकते। इस्लाम में हुक्म है मुल्क के सरबरा की इताअत का, फरमाबरदारी का, उसकी ताजीम का, उसकी इज्जत और उसके एहतराम का। हमारे अकाबिर की तारीख है ये। इमाम अहमद इब्न हंबल का जो हाकिम वक्त से झगड़ा हुआ था, वो हाकिम ने जबरदस्ती गन पॉइंट पे अपनी मर्जी का फतवा उनसे उगलवाने का कहा था, ये ज्यादती हो गई थी। इसके बावजूद इमाम अहमद बिन हंबल के पास लोग आए और उन्होंने कहा कि आप कौम को जमा करें, हम इस हाकिम की ऐसी की तैसी कर देते हैं। आप तारीख उठा के देखें, इमाम अहमद बिन हंबल ने इस काम से लोगों को मना किया। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने जो इमरान खान की हिमायत की, इमरान खान जो अच्छे काम कर रहा है मौलाना की नजर में, मौलाना ने उन अच्छे कामों में क्या किया है? लोगों को तरगीब दी है कि इसमें इमरान खान का साथ दें। और मैं भी यही कहता हूं, और सिर्फ इमरान खान के बारे में नहीं कहता, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत होती और वो कुछ अच्छे काम कर रहा होता तो मैं भी ये कहता कि इस मामले में आप किसकी हिमायत करें? नवाज शरीफ की हिमायत करें। जरदारी भी अगर कोई अच्छे काम करेगा तो हम बबांगे दोहल ये कहेंगे कि इस काम में आप किसकी हिमायत करें। वो अलग बात है, उस बेचारे ने, यानी उसमें अभी तक इख्तलाफ है कि कोई ऐसा काम किया भी है कि जिसको अच्छा कहा जा सके कि नहीं, उसमें इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं कहा है किया, कुछ कहते हैं नहीं किया। तो कोई भी करेगा। इससे पहले मौलाना तारिक जमील साहब नवाज शरीफ से भी मिलते रहे, मुस्लिम लीग के सदर से, और जितने भी सियासी लोग आए हैं, जितने भी हुक्मरान आए हैं, मौलाना उनके साथ हमेशा अच्छा सलूक, बोलो भाई, करते रहे। क्यों करते रहे ये मैं भी आ रहा हूं इस पर, क्योंकि इसको लोग कहते हैं ये तो हुकूमत के चापलूसी और मक्खन लगाने वाली पॉलिसी है, उलमाए हक का तो ये किरदार नहीं होना चाहिए। उलमाए हक का हुकूमत के साथ क्या किरदार होना चाहिए उस पर मैं भी आ रहा हूं। पहले मैं इस बात को जरा क्लियर कर दूं कि मौलाना ने पीटीआई की हिमायत नहीं की है, मौलाना ने पाकिस्तान के वजीर आजम की हिमायत की है। और इस हिमायत की वजह क्या है? आप कह सकते हैं इस किस्म की हिमायत साबिक हुक्मरानों में से तो किसी की भी नहीं की। तो इमरान खान के कौन से ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि एक तरफ सियासी लीडर उसको यहूदी एजेंट कह रहे हैं, एक तरफ उसको ये कह रहे हैं, एक तरफ उसको वो कह रहे हैं, और मौलाना उसको क्या कर रहे हैं? हिमायत कर रहे हैं। तो आज तक